قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، پیغمبروں نے انکار نہیں کیا کہ ہم بشر نہیں ہیں، انہوں نے کہا ہم تو بشر ہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم بشریت میں بالکل تمہاری طرح ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تبارک و تعالی احسان فرماتے ہیں اپنے بندوں پہ جس پہ چاہیں، پھر اس پہ وحی بھیج کے اس کو تاج نبوت پہناتے ہیں۔ اے بالرسالۃ والنبوۃ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، تم جو معجزہ مانگتے ہو وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم لے آئیں، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں، الا باذن اللہ، اللہ اگر چاہے تب ظاہر ہوگا۔ اے عبادت سوالنا ایاہ ودینا فی ذلک وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اسی کی ذات پہ ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں، آسرا کرتے ہیں۔ اے فی جمیع امورہم ثم قالوا اللہ نتوکل علی اللہ، یعنی ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں تو کس پہ کریں؟ وما یمنعنا وقد ہدانا لاقوم الطرق واوضحها وابینها، اللہ نے ہمیں بہتر راستے پہ بھیجا ہے اور نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور جو تم ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہو ہم اس پہ صبر کریں گے۔ اے من الکلام السیء والافعال السخیفۃ، جو تم گھٹیا زبان استعمال کرتے ہو ہمارے بارے میں اور ہمیں تکلیف پہنچاتے ہو، ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ ہر دور میں یہ بحث رہی ہے کہ تمام امتیں جو پہلے گزری ہیں وہ بھی انبیاء کو نبوت نہیں مانتے تھے، بشریت مانتے تھے کہ بشر ہیں، نبی نہیں۔ اگر نبی ہوتے تو آسمان سے فرشتہ اترتا، نوری ہوتا، اور وہ آ کر ہمیں ہدایت کا سبق دیتا۔ یہ تو ہماری طرح ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، دکھ ہے، سکھ ہے، تو ان کو ہم کیسے نبی مان لیں؟ تو تمام مشرکین کا شبہ یہ تھا کہ یہ بشر تو ہیں لیکن نبی نہیں ہیں۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں۔ اب اس میں آپ غور کریں بھی کیا فرق ہے، یعنی وہ بشریت کے قائل تھے، نبوت کے منکر تھے کہ کوئی بشر نبی نہیں بن سکتا۔ یہ نبوت کے قائل ہیں لیکن بشریت کے منکر ہیں کہ جی نبی تو ہیں لیکن بشر نہیں۔ تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ کہنے والے بھی کافر تھے اور یہ کہنے والے بھی کافر ہیں، کیونکہ جو بھی اللہ کے نبی کی، انبیاء کی، حضرت آدم سے لے کر میرے آقا تک بشریت کا منکر ہو، اس کے کفر میں بالاجماع کوئی شک نہیں، کیونکہ نص قطعی وہ قرآن کا منکر ہے۔ جب وہ قرآن نے بدلا دیا ہے کہ وہ بشر ہیں، خود انبیاء نے کہا کہ ہم بشر ہیں، قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا مکے والوں سے قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، میں بشر بھی ہوں لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے رسالت سے بھی نوازا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں جی نبی نور ہے یا بشر ہے، اگر بشریت کا انکار کرو تو وہ بالکل قطعی کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ قرآن کا منکر ہے۔ جب قرآن کا منکر ہوگا تو ایک ہوتا ہے کہ نور نبوت ہو، نور ہدایت ہو، اس طرح تو پھر ہر مومن جو ہے اس کا بھی نور ہے، کیونکہ ایمان بھی نور ہے۔ نور ایمان ہو، نور رسالت ہے، قرآن نور ہے، کیا معنی؟ نور ہدایت ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے عقیدوں کو صحیح رکھا کریں۔ بہرحال جو لوگ متعصب ہیں یا غالی ہیں وہ منکر ہیں، ورنہ بریلوی علماء نے بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم بشریت کو مانتے ہیں۔
ایک تو یہ تھا کہ ان سے جھگڑا یہ تھا کہ انہوں نے کہا بھی کس بات میں شک ہے، کیا تمہیں خدا میں شک ہے؟ خدا کوئی نہیں، یہ کائنات ایسے بن گئی ہے۔ تو یہ تو یہ حالت ہے، آسمانوں پہ نظر ڈالو، پہاڑوں پہ نظر ڈالو، زمینوں پہ نظر ڈالو، باغوں پہ نظر ڈالو، سبزے پہ نظر، کس نے پیدا کیا؟ اور یا تمہیں یہ شک ہے کہ صرف اس کی عبادت کریں اور باقی سب خداؤں کو چھوڑ دیں، تو یہ بھی تمہاری بے وقوفی ہے، کیونکہ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک، وہ کسی کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ تو اپنی موت کو بھی نہیں ٹال سکتے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ قبروں پہ جا کے مانگتے ہیں، پتہ نہیں ان کے عقل کو کیا ہو گیا ہے، وہ جو فوت ہو گئے قبروں میں ہیں، وما یشعرون ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہم کب اٹھیں گے، کب قیامت ہوگی۔ جب ان کو اپنے اٹھنے کا علم نہیں تو تیرے حالات کا علم کیسے ہو گیا؟ اس لیے اپنے عقائد کو کسی کے کہنے سے عقیدہ نہیں بنتا، عقیدے کے لیے قرآن ہوتا ہے، عقیدے کے لیے حدیث صحیح ہو، متواتر ہو، قطعی ثبوت ہو اور قطعی دلالت ہو۔ حتیٰ کہ یعنی حدیث ضعیف یا حدیث حسن جو ہے وہ عقیدے میں پیش نہیں ہوتی، ہاں احکام میں پیش ہوتی، اگر فضائل ہوں تو حدیث ضعیف پیش ہوتی، لیکن عقیدے کے لیے تو حدیث متواتر قطعی ثبوت اور قطعی دلالت چاہیے۔ اب اس کے بعد لفظ وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنهلکن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک من خاف مقامی وخاف وعید واستفتحوا وخاب كل جبار عنید من ورائه جہنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى ادام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين۔ يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسولهم من الإخراج من أرضهم والنفي من بين أظهرهم كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا۔ اللہ پاک خبر دیتے ہیں کہ کافروں نے انبیاء کو نعوذ باللہ ڈرایا، دھمکایا کہ ہم تمہیں اپنے علاقے سے، اپنے ملک سے، اپنے قوم سے نکال دیں گے، جیسے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی قوم نے فرمایا لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا، حضرت شعیب تمہیں بھی اور جو تم پر ایمان لے آئے ہم ان سب کو اپنی بستی سے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے۔ اسی طرح جیسے قوم لوط نے بھی کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم، کہ آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو۔ اسی طرح اللہ پاک نے مشرکین قریش کے بارے میں بھی فرمایا وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کافر اس کوشش میں ہیں، اس محنت میں ہیں کہ تمہیں وہ اس شہر سے، مکے سے نکال دیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، یہ کافر تدبیریں کر رہے ہیں کہ آپ کو قید کر دیا جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے یا آپ کو مکے سے نکال دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی آپ اطمینان فرمائیں، ان کو کرنے دیں۔ یمکرون ویمکر اللہ، ان کی تدبیریں ایک طرف ہے، اللہ کی تدبیر سب پہ غالب ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والے ہیں۔ وَكَانَ مِن سُنِّهِ تَعَالَىٰ أَنَّ وَعْدَ رَسُولَهُ وَنَصَرَهُ، اللہ پاک نے اپنی تدبیر سے حضرت محمد مصطفیٰ سے غلبہ عطا فرمایا، آپ کی مدد فرمائی۔
وجعل له بسبب خروجه من مکہ انصارا واعوانا وجندا. آپ کو ہجرت کے بعد اللہ نے ہجرت کو ذریعہ بنایا کہ آپ کے لیے بڑے بڑے مددگار پیدا ہوئے، آوان پیدا ہوئے، لشکر تیار ہو گئے. مکن فی ارغمون فعدائهم منهم من سائر اہل الارض حتی دخل الناس فی دین اللہ افواجا. اللہ نے اپنے نبی کو غلبہ دیا اور دشمنوں کے ناک کٹ گئے اور پوری دنیا میں غلبہ اسلام ہو گیا. وظہرت کلمۃ اللہ ودینہ علی سائر الادیان فی مشارق الارض ومغاربها فی ایسر زمان. اللہ کا دین غالب آ گیا تمام ادیان پہ، مشرق میں مغرب میں تھوڑی سی مدت میں دین اسلام غالب ہو گیا. ولہذا قال تعالی فاوحى الیہم ربهم لنهلكن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. اللہ نے فرمایا آپ بالکل نہ گھبرائیں، ہم ان ظالمین کو ہلاک و برباد کر دیں گے اور ان کے بعد ان کے شہروں میں ہم آپ کو استقرار عطا فرمائیں گے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. ہم نے اپنے رسولوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ان پہ ایمان لانے والے کامیاب ہوں گے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور ہمارا جو ایمان والوں کا لشکر ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گا. وَقَالَ تَعَالَىٰ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے رسول غالب ہوں گے. إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ کی ذات جو ہے وہ قدرت والی ہے، اللہ کی ذات جو ہے وہ غالب ہے. اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام پہ بھی فرمایا كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ. ہم نے کتاب زبور میں بھی یہ لکھا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا اللہ کے بندو صبر کرو، اللہ سے مدد پکڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زمینوں کا، ان کے ملک کا بھی تمہیں مالک بنائیں گے. وَأَوْرَثَنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے اس کمزور قوم کو مالک بنا دیا. اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا. بنی اسرائیل نے صبر کیا، اللہ نے مدد کی، اور فرعون اور اس کے سب کچھ بنائے ہوئے کو ہم نے برباد و ہلاک کر دیا. اسی طرح ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید. اے وعیدی لمن حاضر لمن خاف مقامی یوم القیامت. جس کے دل میں اللہ کے سامنے پیش ہونے کا ڈر ہے اور قیامت کا اور حساب کا ڈر ہے، وَهُوَ تَخْفِيفِ وَعَذَابِ كَمَا قَادَ مَا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جیسے لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. بس یاد رکھیں کہ اس آیت میں ایک سوال ہے کہ کافروں نے پیغمبروں سے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا آپ پھر ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیں. عود کہتے ہیں آدمی اس طرف لوٹے جس پہ پہلے تھا. اللہ کے پیغمبر تو شرک سے بھی پاک ہے، کفر سے بھی پاک ہے، بت پرستی. تو عود کا کیا معنی ہوگا کہ لَتَعُودُنَّ، کہ آپ لوٹ آئیں اسی طرف. بھئی پیغمبروں نے تو کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا، وہ تو معصوم ہوتے ہیں. تو اس کا معنی یہ ہے، بات سمجھیں کہ ان بدبختوں کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب تک انبیاء کو نبوت نہیں ملی، جیسے میرے مدنی کو 40 سال نبوت، تو حضور خاموش رہے.
مکے میں رہے، مکے میں زندگی گزاری، لیکن نہ دعوت دی، نہ قرآن پڑھا، نہ کسی کو توحید کا سبق پڑھایا۔ تو انہوں نے کہا جیسے تم پہلے چپ تھے شاید ہمارے رستے پر تھے، اسی رستے پہ لوٹ آؤ، ورنہ نبی یا پیغمبر ان سے کبھی بھی شرک نہیں ہوتا۔ ایمان یہ ہے کہ اولتعودن فی ملتنا، اب اللہ کی وحی بھی آ گئی کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں۔ فاوحی الیہم ربہم، اللہ کا وحی آیا کہ میرے محبوب تمام انبیاء کو یہ ہم نے خبر دی، لنہلکن الظالمین، کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔ واللہ اعلم۔